औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं यूपीएस यूनसू से मोहतरम कुलसुमा आपके सामने 8th जमात की उर्दू से मैंने लेसन लिया है। लेसन का नाम है नोबल इनाम की कहानी। नोबल इनाम की कहानी, ये लेसन का नाम है प्यारे बच्चों, नोबल इनाम की कहानी। हमने कल इसका आधा पढ़ा है प्यारे बच्चों, आज हम आधा इसका पढ़ेंगे। पेज नंबर आप 32 निकालो मेरे प्यारे बच्चों। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजिर थे जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। प्यारे बच्चा, हमने ये पढ़ा है कि जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्हीं के नाम से उसी ने ये जो है नोबल इनाम उसी ने ईजाद किया हुआ है। अब हमने पढ़ा है वो कहाँ के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हो गई थी। प्यारे बच्चों, वो 21 अक्टूबर 1833 को पैदा हो गए। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या थे, उसके वालिद क्या थे और वो कैसे बड़े हो गए, उसने कैसे पढ़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलते हैं कि अल्फ्रेड नोबल के वालिद जो थे वो ताजिर थे, एक तुजारत करते थे। जो अल्फ्रेड नोबल थे जब वो पैदा हो गए तो उन्होंने दिवालिया निकाला हुआ, यानी कि वो गरीब हो गए, बहुत गरीब वो हो गए। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तुजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रईसी पूंजी से भी हाथ धो बैठे। बोलते हैं कि अल्फ्रेड के वालिद जो थे वो बहुत ज़हीन थे और तुजारत भी अच्छा करते थे, मगर तजुर्बा नहीं था तुजारत का, तो उसके पास जो कुछ भी था वो भी उसके हाथ से निकल गया। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। बोलते हैं कि अल्फ्रेड नोबल जो थे वो तो अभी 9 ही बरस के थे कि जब उनको गरीबी आ गई, वो गरीब हो गए, दिवालिया निकला उनका। वो इतने तंग आ गए तो वो वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, एक जगह का नाम है, तो वो वहाँ ही चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। प्यारे बच्चों, ये सेंट पीटर्सबर्ग जो था ये उस वक्त दारुल सल्तनत था। दारुल खिलाफा जिसको बोलते हैं वो रूस का दारुल खिलाफा था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। बोलते हैं जो अल्फ्रेड था उसकी तालीम जो थी वो घर पर ही हो गई। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। बोलते हैं कि जब उनके घर के हालात सुधर गए, घर के हालात ठीक हो गए, तो उसने क्या किया, वो बाकायदा स्कूल जाने लगे, यानी कि घर से वो बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़ुबानें सीखी। उन्होंने तो सारे यूरोप का दौरा किया, और वो एक ही ज़ुबान नहीं करते कि हम कहेंगे उर्दू किया, हम कहेंगे इंग्लिश किया, बल्कि हम कहेंगे उसने तो बहुत सारी ज़बानें सीखी है। वो बहुत सारी ज़बानें करता भी था। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक्त गुजारने लगे। अब अल्फ्रेड नोबल ने जब यूरोप का दौरा किया, पढ़ लिख के आ गए, तो वो अपने वालिद के साथ ही साइंस के तजुर्बात में वक्त गुजारने लगे, यानी कि वो भी तजुर्बात करने लगे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए। अब क्या उन्होंने किया था, इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री उनमें वो बहुत माहिर हो गए थे, तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। अब उन्होंने एक डायनामाइट ईजाद किया था। डायनामाइट किसको बोलते हैं? डायनामाइट जो होता है वो एक किस्म का बारूद होता है, वो मतलब जिसकी ज़रा सी मिकदार बड़े बड़े पहाड़ों को मिनटों में उड़ा सकती है। प्यारे बच्चों, इस वक्त भी अगर हम देखें, हम बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ देखते हैं, मगर वो पत्थर हम वहाँ से कैसे निकालते हैं? जब उसमें डायनामाइट लगाते हैं और वो फट जाता है और पत्थर गिर जाते हैं। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। जो अल्फ्रेड नोबल के छोटे भाई थे तो वो कैसे मर गए? उनकी मौत भी इसी डायनामाइट से हुई, क्योंकि वो फट गया तो
اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا۔ بولتے ہیں کہ اگر اس چیز کو، اس ڈائنامائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا تو ہم لے نہیں سکتے تھے، بہت مشکل تھا۔ الفریڈ نے وہ ترکیبیں ڈھونڈ نکالی۔ جو الفریڈ تھا پیارے بچوں، اس نے وہ ترکیبیں نکالی، کیونکہ اس ڈائنامائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کیسے لے جائیں گے، یہ بھی الفریڈ نے ان کو وہ ترکیبیں الفریڈ نے ہی بتائی، جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ الفریڈ نے ایسی ترکیب نکالی کہ جو یہ ڈائنامائٹ تھا یہ ہمیں اس جگہ سے اور دوسری جگہ پہنچانا تھا، تو الفریڈ نے وہ اس کو بھی حفاظت کے ساتھ لیا جا سکتا تھا۔ الفریڈ نے وہ ترکیبیں نکالی۔ الفریڈ بہت محنتی تھے۔ جو الفریڈ نوبل تھے پیارے بچوں، یہ بہت محنتی تھے، وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ جو الفریڈ نوبل تھے پیارے بچوں، وہ بہت ہی محنتی بھی تھے اور رات دن وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ میں اسی لیے آپ سب بچوں سے بھی کہتی ہوں نا کہ پڑھائی کرو، وہ کرو، یہ کرو، پڑھائی کرو، وہ کرو، یہ کرو، تو اسی کی وجہ سے وہ الفریڈ جو ہیں بہت پڑھے لکھے تھے، تو وہ بہت محنتی تھے، تو اس نے اتنا سب کچھ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ جو الفریڈ نوبل تھے انہوں نے جو اپنی محنت کی، بہت زیادہ محنت کی تھی، انہوں نے اسی محنت سے دولت بہت کمائی۔ وہ بہت فراغ دل بھی تھے، مطلب وہ بہت فراغ دل بھی تھے، فراغ دل ہو گیا بڑے دل والا، سخی تھے۔ الفریڈ نوبل بہت اچھے انسان تھے، سخی بھی تھے، وہ بہت فراغ دل تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے اب پیارے بچوں مجھے بولو گے آپ فراغ دل کا معنی ہوگا بڑے دل والا۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے لیے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ دیکھو پیارے بچوں، اگر الفریڈ نوبل کے پاس مزدور تھے نا، تو وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ انہوں نے ان کے لیے بھی مکان بنوائے، کن کے لیے، مزدور کے لیے بھی مکان بنائے، اور جو اس کے ساتھ شریک تھے، کام کرنے والے تھے، مددگار تھے، تو وہ بھی ان کو منافع اچھا دیتے تھے، ان کو بھی اپنے منافع میں شریک ٹھہرایا۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ جو الفریڈ تھے انہوں نے ڈائنامائٹ تو بنایا، خطرناک ایک قسم کا بارود تو بنایا، مگر اس نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یا لے جا سکے۔ وہ راستہ بھی انہوں نے دکھایا کیسے لے جا سکے، مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ کے لیے استعمال ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تو مطلب پہاڑوں کے لیے، اسی کے لیے استعمال ہو جائے، مگر لیکن اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو ہم انسان جہاں پر رہتے ہیں یہ بستیوں کی بستیاں ہم تباہ کرے، تو اس نے اس لیے یہ نہیں بنایا تھا۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بولا ہے، اس میں کیا اس کا مقصد کیا تھا، صرف پہاڑوں اور چٹان جو بند تھے، جو چٹان بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر ہوتے ہیں، ان کو لگایا جائے اور وہاں سے پتھر مہیا کیے جائے اور دکانوں سے دائتے برآمد کی جائے۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی، وہ امن پسند انسان تھے میرے پیارے بچوں، اس کو جنگ سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن صلح کے ساتھ رہے۔ الفریڈ نوبل جو تھے وہ بولتے تھے دنیا میں جو کوئی بھی رہے وہ امن کے ساتھ رہے، لڑائی جھگڑوں کے بغیر رہے، اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جائے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ اسی لیے اس نے یہ انعام بھی بنایا، اس نے امن کا انعام بنایا تھا کہ جو بھی شخص اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرے تو اس کو یہ انعام دیا جائے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، جیسے سب شادی کرتے تھے ایسے ہی الفریڈ بھی پیارے بچوں چاہتے تھے کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کرے، مگر وہ لڑکی کیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ تو الفریڈ نے اپنی ساری زندگی جو تھی پیارے بچوں اس نے نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ پھر کیونکہ وہ لڑکی جب مر گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے نیک کاموں کے لیے ہی وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ اب جب وہ لڑکی مر گئی پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کی۔ یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی ہر سال انعامات دیے جائے۔ دیکھو پیارے بچوں میں نے یہاں پر لکھا ہے وصیت کا مطلب ہو گیا زندگی میں کی
گئی ہدایت کہ مرنے کے بعد ایسا کیا جائے. جو الفا نوبل نے کہا تھا کہ میری جو بھی یہ آمدنی ہے، یہ پیسے ہیں، ان کے ساتھ ہر سال انعامات دیے جائے. لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصاد اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں. پیارے بچوں، چاہے کسی نے ادویہ دوا کی جمع ہے نا، میں نے پیارے آپ کو بتایا ہے، اس کے لیے، یا جنہوں نے کسی نے معاشیات کے مطلب پیداوار اور مالی معاملات سے متعلق کچھ کیا ہے، ان کو دیا جائے. اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ بلا امتیاز یہ جس کو بھی ہے، رنگ و نسل کا ہو، ہاں، جس کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اس کو دیا گا. جو بھی اس دنیا میں امن کے لیے کام کرے گا ان کو یہ دیا جائے گا. اور پیارے باقی وسلام پیارے بچوں.